اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں، اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو، لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو سکتا ہے، امکان۔ جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے۔ اب یہ متن ہے آگے جو حدیث کا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے، عمل نیکی کا بدی کا نہیں۔ عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان طاری ہوگی، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہوں گے، اس کے لیے لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو۔ تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال۔ چنانچہ میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا، یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعض اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں گا۔ مراد یہاں پر ہے نیک اعمال۔ اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ میری نیت تو نیک ہے، نہیں، یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بدی پر نہیں ہوگا، برائی پر نہیں ہوگا، معصیت کے کام پر نہیں ہوگا، گناہ کے کام پر نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ عرف عام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، اب بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار، محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، غریبوں سے ملتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، میلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھندا ہے، انہیں ووٹ چاہیے۔ تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مخفی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سیلف سینسر پیدا نہ ہو جائے، ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جو کچھ اس نے نیت کی ہوگی وہی ملے گا، وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے سامنے آ رہا۔ دنیا میں آپ کا معاملہ اور ہے، نیکی کا کام ہے، اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے، اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی۔ سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنی انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ووٹ حاصل کرنا، یہ مقصد تھا یا کیا تھا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں کہ بھائی نیکی کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہوگا۔ اب ایک مثال دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ،
فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ ہجرت کیا تھی؟ حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات کہو اور مدینے پہنچو، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑو، حکم۔ اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو اور آؤ مدینے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلائل کے ساتھ۔ اب وہ دور آ رہا تھا حضور کی جد و جہد میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر کے ساتھ، لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے۔ اگر قوت منتشر ہے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ ہجرت فرض تھی۔ اس سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، وہ والنٹری تھی، اختیاری تھی، حبشہ کی طرف۔ اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ، جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ میں جا کر پناہ گزین ہو جاؤ۔ وہ پناہ گزینی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو نیک ہے، اچھا ہے، عادل ہے، منصف ہے۔ لہذا وہ ہجرت جو تھی وہ فرض نہیں تھی، وہ اختیاری تھی۔ یہ ہجرت فرض تھی اس لیے کہ یہ تو حضور کی انقلابی جد و جہد کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب ہجرت کا ظاہر کیا ہے؟ کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا ہے، مہاجر ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اصل سبب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس کی 2 مثالیں دے دی۔ پہلے تو فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر یہی ہے تو ان کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں رہے گی، انہیں اجر و ثواب پورا ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور جس کسی کی ہجرت ہوئی ہے دنیا کے حصول کے لیے، تاکہ دنیا حاصل کر لے، او امرأۃ ینکحها، یا ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرنا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار نہیں ہوگی، وہ تو جس چیز کے لیے ہجرت اس نے کی ہے اسی کے حساب میں شمار ہوگی۔ اب اس کو سادہ سے مثال سے میں سمجھا دوں کہ مثلا مکے میں کوئی مسلمان کوئی دکانداری کرتا ہے یا کوئی جیسے کہ حضرت خباب لوہار تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پر کشیدگی ہو چکی تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان، تو کفار تو ان سے کام کراتے نہیں ہوں گے، تو اہل ایمان ہی کی طرف سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتی تھی کوئی موقع جو ہے معاش کا پیدا ہوتا تھا۔ اب اگر وہ لوگ چلے گئے، اب یہ کیا کریں؟ اب اس وجہ سے کہ میرے جو گاہک تھے وہ تو چلے گئے، فرض کیجیے، یہ فرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ باریک بات ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی شخص جو ہے خود ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، کوئی حکم نہیں لگا سکتا، اللہ کے علم میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے حساب سے حضور کو بتا رہا، حضور ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی کسی خاتون سے نکاح کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے پہنچ گئے، تو اب یہ ان کی ہجرت جو ہے یہ ظاہر بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس خاتون کے عشق اور محبت کے کھاتے میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے مہاجر ام قیس ان کو کہا جاتا تھا، ام قیس کے مہاجر، مشہور ہو گیا ہوگا۔ یہ 2 مثالیں دے دی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ان کی ہجرت بظاہر تو عمل وہی ہے جو ایک مومن صادق نے کیا ہے کہ وہ مکے سے اپنی بود و باش